अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से और मैं हूं सना करीम। नाजरीन, आज भी हमारे पास अहम तरीन मौज़ूआत हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हवाले से, जिन्होंने पंजाब हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं। वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत यौमिया 2 अरब रुपए की करप्शन कर रही है। साथ ही अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में हंगामा आराई भी देखने में आया। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, नारेबाजी की गई और राना सनाउल्लाह की जानिब से जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला को 20 से 22 रोज़ मिले हैं। उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अरबों रुपए की जो है करप्शन की है। तो सवाल हमारा यहाँ पर ये होगा कि राना सनाउल्लाह के पंजाब हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात, असम्बली में हंगामा आराई, बहरान बढ़ गया है। दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें आलमी मईशत को कसाद बाजारी का सामना हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने इस हवाले से जो है होशियार कर दिया है। मौजूदा माली साल में पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की अदायगियों पर शदीद खतरात का सामना है। साथ ही जून से दिसंबर तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 14% गिर चुकी है। जिस पर इसहाक डार की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि IMF कहने पर इकदाम करेंगे मगर दबाव आवाम पर हरगिज नहीं डालेंगे, ये हमारी कोशिश होगी। तो सवाल यहाँ पर यह होगा कि मईशत मुश्किलात का शिकार है, महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, आवाम रिलीफ की उम्मीद रखें अब। और आखिर में नाज़रीन, हम बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। कराची और हैदराबाद के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से और इंतखाबी हल्काबंदियों के खिलाफ यह एहतजाज था। और वहाँ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है खिताब भी किया और उन्होंने कहा है कि हम अगर इलेक्शन नहीं लड़ते तो इलेक्शन कोई भी नहीं लड़ पाएगा। और वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा हमारी तरफ से लिया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर नाजरीन ये होगा कि हमने इलेक्शन ना लड़ा तो शहर में कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। MK पाकिस्तान का अल्टीमेटम बल्दियाती इलेक्शन पर क्या ये असरअंदाज हो सकेगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सना मिर्ज़ा हैं, डॉक्टर इरफान अशरफ हैं, साथ ही डॉक्टर कमर चीमा भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और सबसे पहले रुख कर लेती हूँ सज्जाद मिर्ज़ा साहब का। जी सज्जाद मिर, क्या कहेंगे आप? राना सनाउल्लाह के पंजाब हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात, असम्बली में हंगामा आराई हुई, बहरान बढ़ गया है। देखिए, असेंबली में जो हंगामा हराई होती है ना जी, वो देखने वाला मंजर होता है, पर मैं क्रिकेट मैच देखता रहा, वो ज़्यादा थ्रिलिंग था। और ये मजाक बन गया है, खेल बन गया है, खेल से भी ज़्यादा पता नहीं क्या किस्सा हो गया है। पंजाब असेंबली के इजलास में तो ऐसा कुछ होता है, अभी नहीं पिछले में भी, जब हमजा ऐसा कुछ होता है कि जिसकी इंतहा नहीं है। एक ज़माना था कि सब कुछ सिंध असेंबली में हुआ करता था इस तरह का, लेकिन अब पंजाब असेंबली जो है, एक तो ज़ाहिर है कि चीफ मिनिस्टर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अदालत में था, अदालत फैसला कर देती। एक जज ने जो मार्क्स दे दिए कि 24 घंटे के अंदर आपको इलेक्शन करा लें, आप कॉन्फिडेंस का वोट ले लें। लगता था कि शायद उनका ट्रेंड ये चल रहा है। दूसरी तरफ से गुफ्तगू होने लगी। आज राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि चीफ जस्टिस जो हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका बहुत अजीज जो है काबीना का मेंबर रहा, जो अभी खत्म हुई है, वो खत्म हुई कहते हैं। तो ये सारी सूरत हाल बताती है कि सिवाय एक केओस क्रिएट होने के, कोर्ट ने भी एक दिन आगे कर दिया, कल क्या फैसला करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे करते हैं, तो क्या सूरत हाल बनती है, अलग कहानी बनी। इमरान भी आज कह रहे हैं कि फैसला हमारे हक में आएगा, मैं अदालतों से खिताब करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, और जो रेड लाइन इन्होंने की हुई है वो मैं क्रॉस करके दिखाऊंगा। वो है उसने अपने आप को रेड लाइन करार दिया है कि मुझे आने नहीं देना चाहते। बस सारी सूरत हाल पंजाब की जो है नज़र आ रही है कि यहाँ असेंबलियाँ कंटिन्यू करेंगी, तोड़ी नहीं जाएंगी। और परवेज अलाई का अगर कोई बचत हो सकती है सिर्फ इसी में है कि वो इस बात का साथ दे दें कि असेंबलियाँ, वो चाहते भी नहीं। करप्शन के इल्ज़ाम जो हैं बेसिकली वो लैंड के बारे में, ज़मीन के बारे में, कि वो शहर बना दिया गया फलान जगह, उसको LDN डिक्लेयर कर दिया और उसमें बहुत सारी अराजी। भाई ये काम तो चौधरी बरादरान ही नहीं, बहुत से लोग पहले भी करते आए। सही। पहले बासर अफराद को पता चल जाता है कि फलां इलाके में मनसूबा आने वाला है, रिंग रोड गुजरने वाली है या ये होने वाला है, वहाँ वो पहले ज़मीन खरीद लेते हैं। और जब वो मनसूबा आता है कुछ 3 महीने बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 महीने बाद, तो उन ज़मीनों की कीमत जो है, जो लाखों में ली होती थी, करोड़ों में बन जाती है, करोड़ों में ली होती है, अरबों में बन जाती है। बिल्कुल ये ऐसे ही। करते रहे हैं। और चौधरी साहबान का भी ये रिकॉर्ड रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अकेले जी। उनका रहा है, लेकिन इस हवाले से उनका रिकॉर्ड माजी में मौजूद रहा। अब भी उन्होंने किया होगा, जिस शहर को अनाउंस किया उसके गिर्द की बहुत सारी ज़मीनें उनकी मलकियत होगी या उनके लोगों की मलकियत होगी, ये होगा। और बहुत कुछ काम, ये सारे काम अपने मुकदमे वो ख़त्म कर रहे हैं।
یہ جتنے فائدے اپنے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں پہنچا رہے ہیں اور جتنے فائدے ملک کو پہنچا رہے ہیں پہنچا رہے ہیں. یہ سیاست نہیں ہے صاحب. یہ سیاست کا کیا کریں؟ پنجاب صحیح. اسمبلی کی بات نہیں. کرپشن کا الزام صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سیاست ہو گئی ہے. خدا کے لیے اس کا کوئی علاج نہیں. ٹھیک ہے جی ثنا کیا کہیں گے؟ رانا ثناء اللہ نے تو پنجاب حکومت پر کرپشن کا الزام لگا دیا ہے. ساتھ میں اگر پنجاب اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو جو اجلاس ہیں وہ ہنگامہ آرائی کی نظر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آج کی بات کی جائے یا کل کی. تو کیا اب بحران بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے الزامات لگانے کے آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. الزامات لگانے کی بات ہے تو ہر وقت حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں پہ الزامات تو لگاتی ہے، لیکن یہ الزامات میرا خیال ہے سنگین اس وقت زیادہ ہوں گے جب پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک کے بعد ایک سکینڈلز نکلیں گے. لاہور ڈیولپمنٹ پلان کا سکینڈل نکلے گا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا کرے گی؟ روڈا کا جو پروجیکٹ ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، میری آواز مجھے واپس سنائی دے رہی ہے کہ اس کو فکس کر سکیں. روڈا کا جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، اس کے اوپر جب سکینڈل نکلے گا تب پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ جب گجرات میں جو 100 ارب سے زائد کی مالیت کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں اس کا جب سکینڈل نکلے گا اس وقت کیا کرے گی کاف لیگ؟ اور اس کے بعد جو فرح گجر صاحبہ نے جو ہوش ربا کرپشن کی ہے، جو لین دین وہ کرتی رہی ہیں اور فرح بی بی سے لے کے بشرا بی بی تک کی جو چین چلتی رہی ہے اس کے سکینڈل جب سامنے آئیں گے تو اس وقت پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ جب مانیکا خاندان سے لے کے جو دیگر فیملیز ہیں وہاں پر، جو بزدار صاحب نے جو کرپشن کی ہوش و داستانیں رقم کی ہیں وہاں پر، سرکاری عہدوں کے اوپر جو کمیشن اور کک بیک کیے گئے ہیں، وہ سارے معاملات جب کھلیں گے تو میرا خیال ہے اس وقت واقعی بحران پیدا ہوگا. لیکن وہ بحران جو ہے وہ سیاسی نہیں ہوگا، وہ انتقام نہیں ہوگا ان تمام کرتوتوں کا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کر کے گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نون لیگ نے بھی کوئی کبھی کرپشن نہیں کی ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی کے بلند و بام دعوے کرتے رہے ان کے دور میں پنجاب میں کیا تماشا ہوتا رہا یہ ہم نے بھی دیکھا اور پورے پاکستان نے بھی دیکھا. اب جہاں تک بات ہے الزامات کی بات کہ سیاسی بحران کس حد تک بڑا ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے میں میر صاحب کی بات سے 100% درست اتفاق بھی کرتی ہوں اور اتفاق بھی کرتی ہوں کہ کاف لیگ اس وقت اسمبلیوں کو ڈیزالو نہیں کرنا چاہتی. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی کوئی جواب موجود نہیں تھا بیرسٹر علی ظفر صاحب کے پاس، ان سے پوچھا گیا کہ آیا اس کو ووٹ آف کانفیڈنس کو لینے میں حرج کیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ نہ اس وقت کاف لیگ کے پاس ووٹ نمبر پورا ہے اور نہ ہی اس وقت موجودہ وفاقی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ یہ اسمبلیاں توڑی جائیں. یہ جو تماشا ہے یہ چلتا رہے گا اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک تاریخیں دی جاتی رہیں گی اور یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی کہ یہ ٹائم جو ہے وہ فروری مارچ تک گین کیا جائے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم اس وقت کاف لیگ کو چاہیے نہیں. اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ رمضان ہے، رمضان کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجٹ ہے. تو میرا نہیں خیال، مجھے لگتا ہے کہ جو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ موجود ہے خاموش وہ ضرور آگے چل سکتی ہے. لیکن مختصراً ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ اصل چیز جو دیکھنے والی ہوگی وہ جو ابھی سلیمان شہباز صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ میں صرف طبیعت پوچھنے کے لیے گیا تھا. اصل کھچڑی وہ پکے گی کہ آگے وہ کس طریقے سے الائنس پر آتے ہیں یا کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں. وہ چیز جنوبی پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میری نظر میں وہ صرف دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے عرفان صاحب کیا کہیں گے؟ رانا ثناء اللہ نے تو براہ راست پنجاب حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا دیے اور بھاری بھرکم الزامات ہیں. کہتے ہیں کہ 20 سے 22 روز ملے اور یومیہ تقریباً 2 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے. اور اس تمام پر صورتحال میں کیا بحران اب بڑھ رہا ہے؟ یہی سوال ہے میرا. دیکھیے ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم جب بھی الزام تراشی کرتے ہیں ہم کبھی اپنے گریبان میں نہیں جانتے. الزام لگانے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میرا اپنا کیا کردار اور میرے دور حکومت میں کیا نہیں ہوتا رہا. تو اس لیے یہ بات ایک نیوٹرل کوئی تجزیہ نگار کہے آپ کے شو میں سے کوئی ان چیزوں کے اوپر سوالات اٹھائے تو وہ تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ویلڈ بھی ہوگا. بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اور پھر جب رانا ثناء اللہ صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ اگر کچھ ہے بھی تو اس کے اوپر آپ کوئی بڑا واضح رسپونڈ نہیں کر پاتے کیونکہ نون لیگ نے اپنے دور میں جو گل کھلائے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. کرپشن کا جو بازار ان کے دور میں گرم تھا تو مطلب دونوں طرف سے جب آپ کو اس انداز سے لیں گے کہ ہم نے بھی چوری کی اور وہ بھی چوری کر رہے ہیں تو اس چیز سے میں نہیں سمجھتا کہ عوام میں کوئی اچھا میسیج جاتا. اور نہ ہی ان چیزوں سے اب لوگوں کو اتنا زیادہ سروکار رہ گیا ہے کہ وہ روزانہ کیا کرتے تھے. ایشوز جو اس وقت ہیں وہ دوسرے ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے. آج عمران خان صاحب کی جو سپیچ ہے پنجاب کے حوالے سے انہوں نے پارلیمانی پارٹی سے بھی بات کی ابھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بڑی اس کے اندر انہوں نے جو بات چیت کی ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے. اور جو ثنا نے ابھی کہا کہ جس طرح یہ چل رہا ہے سلسلہ یہ تھوڑے دن مزید ایسے ہی چلے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل کاف اس وقت یہ اندازہ ہے انہیں کہ ان کے پاس نمبر گیم پورے نہیں ہیں. لیکن
गवर्नमेंट भी कोई इस तरह से वाज़ी अक्सरियत नहीं रखती जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट चाहती है। और राना सना साहब ने आज भी कहा कि मैं पंजाब की असेंबली लेके ही वापस अब इस्लामाबाद जाऊंगा। तो दोनों तरफ सी बहरहाल ऐसी सूरत आइडियल नहीं है, दोनों साइड पे नहीं है, ये सिर्फ ब्लेम गेम है और कोई एजेंडा नज़र नहीं आ रहा, ना गवर्नमेंट के पास ना अपोजिशन के पास। एक दूसरे को बुरा भला कहना, दूसरी तरफ आवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कहीं नहीं किया जा रहा। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लोगों को उलझाया जा रहा है, एक नई रोज़ एक नई चीज़ को सामने ला के उसको डिबेट बना दी जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि पंजाब में इमीडिएटली मुझे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अगले 2-4-5 दिनों में कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे बहुत बड़ा चेंज सामने आए। ना ही मुझे नज़र आ रहा है कि नून लीग वहाँ की गवर्नमेंट एकदम से वापस ले लेगी और ना ही काफ लीग अतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएगी। बस ये ब्लेम गेम है, जैसे खान साहब ने कहा कि लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है और हो भी रही होगी डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट्स अपना इन्फ्लुएंस तो करती हैं। और फिर अता तारिर ने जिस तरह से चंद लोग गिनवाए आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इससे ये इंडिकेशन तो है कि वो उनके रेडार पे कुछ एमपीएस तो हैं पंजाब के। तो बहरहाल इवन देन मेरा ख्याल यही है कि होने वाला कुछ नहीं है, बस एक टाइम पास है दोनों तरफ से और आवाम के इश्यूज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करके एक सिर्फ पॉलिटिक्स खेली जा रही है। ठीक है जी, डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया। लगता है कि इमरान खान साहब ने जब मरकजी हुकूमत छोड़ी और उसके बाद उन्होंने पंजाब हुकूमत उनको मिली एक शॉर्ट पीरियड के बाद, हमजा साहब के बाद, उन्होंने जो केपी की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट को नॉन सीरियस लिया और सिर्फ इन हुकूमतों को इस्तेमाल किया फेडरल गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के लिए, और इसकी बजाय कि मेरे पास 2 सूबे अगर आ गए हैं तो मैं इन सूबों का इस्तेमाल करूं लोगों को डिलीवर करने में। देखिए क्वेश्चन ये है कि नेशनल फाइनेंस मिशन के तहत आपको तो पैसा मिल रहा है ना भाई, पंजाब को तो पैसा, गिलगित बल्तिस्तान में भी पैसा जा रहा है जो जा रहा है, आजाद कश्मीर में भी जा रहा है, जहां जहां आपकी हुकूमत है आप वहां डिलीवर करें। आपकी सुई अटक गई 27 किलोमीटर की हुकूमत पे और आपकी सुई अटक गई क्योंकि आप वजीर आजम नहीं है। तो अब जो 11 करोड़ का सूबा है वो आपने बंदर बांट पे लगा दिया। अब कौन नहीं जानता कि चौधरी की क्या वैल्यू है, चौधरी कहां से जो है वो मूव एंड शेक होते हैं और चौधरी क्या कर रहे हैं सबको पता है। सिर्फ इमरान खान, ये जो इमरान खान कर रहे हैं, ये जो सारा दिन आके भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं हमें, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, रियासत मदीना में इस तरह की बंदरबांट हो रही होती है जिस तरह अभी हो रही है। चौधरी क्या कर रहे हैं? पीटीआई के सारे एमपीएस आप किसी से पूछें, मिनिस्टर पूछें, चौड़ साहब से तंग है। वो अपनी बेसिकली तो चौधरी अपनी काफिली को रिवाइव कर रहे हैं। वो कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे वो अड़गा रहे, प्रोटोकॉल लोगों को दिलवा रहे हैं ताकि पता लगे जी काफिलिक जिंदा हो गई। असल में तो ये 6-8 महीने काफिलिक जिंदा करने में लगा दिया है। इमरान खान का इंटरेस्ट नहीं था, फिर उन पे हमला हो गया, फिर वो लॉन्ग मार्च सारा खत्म हो गया। इमरान खान साहब के हर रोज पत्ते भी खत्म हो रहे हैं और इमरान खान को पता आ रहा है कि मेरे वो जो है वो चीजें उनके हाथ से निकल गई, क्योंकि वो जो बयानियां लेके चले थे उनको भी पता है। इमरान खान भी तो मदद से पहुंचे थे। इमरान खान कौन से ऑर्गेनिक सपोर्ट के साथ पावर में आए थे। तो मुझे ये लगता है, मैं समझता हूं कि इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नॉन सीरियस लेना और इन हुकूमतों का, इन सूबों का इस्तेमाल करना ताकि मैं मरकज पे प्रेशर डाल सकूं और इन सूबों के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकूं और डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पे ध्यान ना होना, मेरा ख्याल है ये जुल्म है, ये ज्यादती है। ये इतने बड़े लीडर को ये जेब नहीं देता और ये ऐसे लग रहा है कि ये सब एलीट के अलल्ले तलल्ले हैं, वो खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं बस ठीक है अब मरकज से पैसा आ रहा है और मरकज सारे कर्जे ले लेके तो सूबों को दे रहा है बिकॉज उन्होंने देने ही देने हैं। सही। राना सनाउल्लाह ने पंजाब हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, जिसके बाद नाजरीन पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बदलती चली जा रही है और आने वाले दिनों में ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे मईशत मुश्किलात का शिकार है, महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। ऐसे में आवाम रिलीफ की उम्मीद रखें, यही सवाल है मेरा सना मिर्जा आपसे। जी बड़ा मुश्किल सवाल है, मेरा ख्याल है ये ऐसा सवाल है जो हर पाकिस्तानी के दिल में है कि क्या मेरे लिए कोई आसानी पैदा होगी,
مجھے لگتا ہے اگر آنےسٹلی کہا جائے تو جو سچویشن اب سے کچھ دن پہلے تک تھی اس سچویشن میں تھوڑی سی نرمی آئی ہے، حالات سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ جس طریقے سے سعودی عرب نے، میرا خیال ہے کہ ہماری ڈونیشن کی جو کانفرنس تھی، جتنے نتائج اس کے اچھے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ جو آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب ہے اس کو ہمیں ایکولی اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں 10 یا 11 ارب کے قریب ہم جمع کر سکے ہیں ڈونرز کانفرنس سے، وہیں خود اکیلے آرمی چیف نے تقریباً 15 ارب ڈالر پہ اگریڈ کر لیا ہے سعودی حکومت کو، اور اگر ہم وہ 15 ارب ڈالر شامل کر لیں تو خلیجی ممالک سے ہمیں کل ملا کے کوئی 22 ارب ڈالر کے قریب ملتے ہیں آئندہ آنے والے بالکل کچھ عرصے میں۔ اگر یہ سسٹم میں آ جاتے ہیں تو یقیناً بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں فروری میں تقریباً 6 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں، اس کے بعد دسمبر میں 12 ارب ڈالر قرضوں کی مد میں ادا کرنے ہیں، تو یہ بہت بڑے بڑے اماؤنٹس ہیں اور اس کے لیے ہماری جیب میں اس وقت کم از کم پیسے نہیں ہیں۔ تو اگر جیب میں پیسے آتے ہیں تو بہت سی چیزوں میں ریلیف مل سکتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ کیا بحران کب ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جب یہ چیزیں آئیں گی تو یقیناً کوشش کی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو آئی ایم ایف کے مطالبات ہیں اس کے مطابق ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہیں کر سکیں گے، بجلی کے نرخوں میں کمی نہیں کر سکیں گے، صحیح سبسڈیز اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی ہماری پالیسی جو ہے وہ وہی رہے گی، لیکن کہیں نہ کہیں ثابت ہو سکے تو اس چکر میں یہ کچھ نہ کچھ ریسورسز بھی ضرور انویسٹ کریں گے اور عوام کے لیے ریلیف کا بندوبست کریں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے عوام کچھ ریلیف مل سکتا ہے الیکشن کے سال کی مناسبت سے، وہی عوام یہ بھی سوچ لیں کہ یہ آخری سال ہے، الیکشن کا سال ہے، تو وہ جی جو کچھ بھی کوئی بھی کرے اس کے نتائج شارٹ ٹرم ہوں گے، لانگ ٹرم نہیں۔ ٹھیک ہے جی عرفان صاحب۔ جی دیکھیے، ایک تو ثنا کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ابھی وزٹ ہوا ہے باہر کا، پرائم منسٹر کا بھی، اور اسی طرح سے پھر جو ڈونر کانفرنس اور اس کے بعد جو آرمی چیف کا سعودی عرب کا دورہ، دونوں کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اور اس وقت جب سیلاب کی تباہ کاریاں اور بڑے ایشوز کے اندر ہم تھے، ڈونر کانفرنس میں جو دنیا نے کنٹریبیوٹ کیا وہ بڑا پازیٹیو ہے، اور اس سے بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا گراؤنڈ پہ۔ اور اسی طریقے سے آرمی چیف کا وزٹ پاکستان میں، کیونکہ ہمیشہ سے ملٹری ڈپلومیسی کی بڑی اہمیت رہی ہے، اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جب بھی بحرانی کیفیت آئی، پولیٹیکل لیڈرشپ کئی جگہوں پہ انفارچونیٹلی اس طریقے سے فارن آفس کو موبلائز نہیں کر سکی، دنیا کے ساتھ اپنے معاملات اس طرح نہیں رکھ سکی، لیکن ملٹری لیڈرشپ نے ہر دور میں اپنا رول دیا ہے، اور ملٹری ڈپلومیسی کے تھرو ہمیں بہت ساری مشکل حالات سے ہم نکلیں۔ اور اس دفعہ بھی میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک پازیٹیو کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ ملک میں جو ایک بحران اس وقت آٹے کا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہو چکی ہوئی ہے۔ پورٹ پہ گندم کافی تعداد میں وہ امپورٹ کی گئی ہے، اور اس طرح سے باقی ایشوز ہیں جو ایڈریس کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی طرف میرا نہیں خیال کہ ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ڈیفالٹ کی باتیں ہیں یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ کیونکہ ایک سٹیٹ میٹر ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے کہ اگر آج پی ایم ایل این کے دور میں اللہ نہ کرے ملک بیرونی ادائیگیاں نہیں کر پاتا تو یہ اس کے لیے کسی بھی جماعت کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایز اے ریاست ایک ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم اس طرح کی نیریٹو کو، اس طرح کی چیزوں کو ہم سپورٹ نہ کریں۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے، اور جو آبزرویشنز ہیں، جو اکانومی کے ایکسپرٹ سے بھی میری اس پہ تفصیلی بات ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ملک میں ڈیفالٹ والا کوئی خطرہ ہے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تھوڑی بہت چیزیں ڈیفینیٹلی خراب ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے، اور میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ اس وقت بھی اگر ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف چلی جاتی ہے، اور ایک جو لو انکم گروپ ہے ہمارا جس کے مسائل زیادہ ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے چند چیزوں کے اوپر آپ سبسڈی دیں تو معاملات اب بھی بہتری کی طرف معاشی طور پہ جا سکتے ہیں۔ جو ایک پینک کریٹ ہو رہا ہے ملک کے اندر، لوگوں کو لگتا ہے جیسے اب خبر چل رہی تھی جی کہ گھی اور اس طرح سے باقی چیزیں کی بھی شارٹیج کا خطرہ ہے، تو یہ محض افواہیں بھی ہیں، اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اس وقت بھی پنجاب میں اگر آپ سٹاک چیک کریں، گورنمنٹ پراپر طریقے سے ایکشن لے تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہمارے پاس اس وقت خوراک کی قلت ہے، لیکن کیونکہ جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو مافیا ہے، اس کے خلاف آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بجائے اس کے کہ وہ دھمکیاں لگائیں ادھر ادھر، وہ ان لوگوں کو پکڑیں جو ان کی ناک کے نیچے سارے کام کر رہے ہیں، اور اس میں کئی لوگ ہیں کہ جن کا پی ایم ایل این سے تعلق ہے، جن کی ملز ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے ڈیفالٹ وغیرہ کی یہ ساری باتیں ان کو اتنا ریلیونٹ نہیں سمجھنا چاہیے، انٹرنل چیزوں کے اوپر توجہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری۔ بالکل ٹھیک ہے جی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ دیکھیے میڈم، مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، لارجلی جو پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہوا ہے، دنیا ہمیں سیریس ہی نہیں لے رہی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو سعودی پیسے کی بات ہو رہی ہے، اس میں سب تو آپ اس کو اگر اسٹڈی کرنا شروع کریں تو یہ 10 بلین ڈالر کی تو بھی بات ہوئی ہے، تو جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب بھی 20 بلین ڈالر کی بات ہوئی تھی۔
ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ $10 بلین کو دوبارہ اسٹڈی کریں وہ کہاں پہ لگ سکتا ہے. بھائی بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ جو 4 سال پہلے کمٹمنٹ ہوئی تھی ان کا کیا ہوا؟ صحیح. کوشچن، فنڈامنٹل کوشچن یہ ہے کہ جب پاکستانی لیڈرشپ باہر اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہوں، انویسٹر کانفیڈنس ٹھیک ہو، لگے جیسے دنیا کو لگے کہ پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب تو وزیر اعظم کے ساتھ تھوڑا عرصہ پہلے گئے تھے تو کہہ کے آئے تھے جی 13-14 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. صحیح. ابھی انہوں نے کہا ہے جی کہ فکس ڈپازٹ جو اسٹیٹ بینک میں ہے وہ $2 بلین سے $5 بلین کر دیں. ہاں تو جی ویری گڈ ہے. پاکستان کو تو آج دیکھیں، ہمیں تو آج پیسہ چاہیے نا. آج اسحاق ڈار کو کلیریفائی کرنا پڑ گیا کہ بھائی ہم جو کمرشل بینکوں کا پیسہ ہے وہ ہم استعمال نہیں کریں گے، وہ وہیں پڑا ہوا ہے. سو مجھے لگتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی بھی بات کریں، جو لون جو ہمیں پیسہ ملا ہے جنیوا میں، اس میں 90% تو جو ہے وہ لونز ہیں. اس میں سے تو آپ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو بینکس ہوتے ہیں، ملٹی لیٹرل بینکس ہوتے ہیں، بینکس تو آپ کو فری پیسہ نہیں دیتے، وہ تو لونز دیتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنا انفراسٹرکچر بلڈنگ کرنی ہے اور وہ ہمیں کرنی چاہیے. صرف کوشچن یہ ہے ہم کب اپنے آپ کو سیریس لیں گے. جب ہم اپنے آپ کو سیریس لیں گے، ہم نے تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور ادھر جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اس کو مذاق بنا دیا، جو اس وقت گوادر میں چل رہا ہے، جو اس کے حوالے سے جو ہمیں چیزیں ملنی تھی وہ نہیں مل سکی. ہر چیز جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گئی ہے. اتنی سیاست ہے اس ملک میں کہ ہر چیز پولیٹیسائز ہو گئی ہے، ایون کہ بزنس اینڈ اکانومی بھی پولیٹیسائز ہو گئی ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہی حل ہے، ٹھیک. عمران خان سمیت سارے ٹیبل پہ بیٹھے اور مسئلوں کا حل ہو جائے گا. کوئی بڑی پاکستان کے پاس پوٹینشیل اینڈ کیپیبلٹی ہے. صحیح. ہم بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ایک پارٹی سمجھتی ہے سارے چور ہیں، اور سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک پارٹی ہے یہ ہمیں لے ڈوبے گی. سے یہ ہے پرابلم. ٹھیک. جی میر صاحب. کوئی شک پاکستان کی معیشت بہت مشکل صورتحال میں ہے، لیکن اس بات میں بھی یہ ہمیں مان لینا چاہیے پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی سیاستدانوں نے اتنا شور تاکہ دنیا کو نہیں بتایا کہ ہم معیشت ڈوب رہے ہیں. سرمایہ کاروں کو ملک سے بھگانا اور ان لوگوں کو جو ہنر ہے ان کو ملک ڈوبنے کا مترادف ہوا کرتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی باہر سے ملے ہیں، اگر یہ قرضے نہ ہوتے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر یہ قرضے نہ ہوتے اور ہمیں کوئی جو ڈونیشن ہوا ہی نہیں کرتی، گرانٹ بھی ایک طرح کی کچھ شرائط کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اگر وہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہم کشکول لے کے مانگنے چلے گئے. عمران ادھر لگے ہوئے ہیں جی کہ یہ کشکول لے کے دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہا ہے، اور جب خود کشکول لے کے چلے تھے تب انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. دیکھیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہمیں عارضی طور پر ایک سچویشن سے نکلنا ہے، عارضی طور پر 2-3 سال کے لیے. 3 سال کے بعد ہماری جو حالات ہیں وہ یقینی طور پر بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے کسی اکانومسٹ کے پاس اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا کہ پاکستان کو نکال سکے اس صورتحال سے. آئی ایم ایف میں جانا ہمارے لیے یعنی کہ جانا کیا ہے، ہم گئے ہوئے تھے جب آئے، شرائط طے تھی جی. ایسی شرائط کبھی آئی ایم ایف نے ہمیں دی نہیں جیسی حکومت نے مانی تھی پچھلی حکومت نے، اور اس حکومت کو ان پہ عمل درآمد کرنا پڑ رہا ہے. یہ اسحاق ڈار جو ریتو لاکھ سے کام لے رہے ہیں، یہ ایک طرح کا پریشرائز بھی کرا رہے ہیں. چین کو بھی نے بھی بیان دے دیا، ان کے سفیر کے ذریعے سے کہا ہے، ہائیسٹ لیول پر ہی کہا کہ ہماری تو اتنے بلین کی یہاں انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈوب جائے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. سعودی عرب نے بھی ان کو کہا ہے کہ ہم اپنے دوست کی مدد کریں گے، ساتھ کریں گے. ان کو روکا جاتا ہے. دیکھیے ساری صورتحال آئی ایم ایف کے ساتھ، آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے دنیا کے ساتھ؟ اس کو سلام نظر نہیں آتا، اس کو پاکستان کی صورتحال نظر نہیں آتی، اس کو پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کا کوئی رستہ انہوں نے سجیسٹ کیا ہے سوائے اس کے کہ غریب آدمی پہ ٹیکس لگا دو، سوائے اس کے کہ آپ اتنا ریونیو اکٹھا کرو. اور ہاں انفراسٹرکچر میں جو چینجز ہیں وہ ہمیں لازمی لانی چاہیے. اور بہت سی خرابیاں ہیں. ہماری اکانومی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایک پیرلل اکانومی میں کام کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کے خیال میں وہ پیرلل اکانومی بچا کے رکھے ہوئے، ورنہ کچھ نہیں تھا. میں جب شاید 1998 میں ایک کرائسس پیدا ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ تمام دنیا جو ہے اس وقت مشکل صورتحال میں ہے. پاکستان اس لیے مشکل صورتحال میں نہیں ہے کہ ہماری ایگریکلچر ہمیں اتنی گندم دیتی ہے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے، اتنے چاول دیتی ہے کہ ہم کھا بھی لیں اور اس سے فارن ایکسچینج بھی کما لیں، اتنی کپاس لیتی ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہمارے ایکسپورٹ کا کوئی 70% کما کے ہمیں دیتی ہے. یہ ساری وہ صورتحال ہے جو اس وقت نہیں. سیلاب نے سب فصلیں تباہ کرتی ہیں،
आपको पता है जब आएगी तब देखा जाएगा। जी तक गंदम का क्राइसिस भी है, टेक्सटाइल का क्राइसिस भी है, ठीक है सर। एक्सपोर्ट का, ये सारे मौजूद हैं। लेकिन नतीजा ये है कि जो कुछ हम अभी एफर्ट्स हो रही हैं, इन एफर्ट्स को हमें समझना चाहिए कि ये लाबुदी है, नागज़ीर है, और इसके बाद ही हम कुछ करने की पोजीशन में होंगे। सही। तो मईशत मुश्किलात का शिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। आवाम जो है हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि कब हमें रिलीफ मैसर आता है। तो यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे नाजरीन। कराची में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं 15 जनवरी को, जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हमने इलेक्शन ना लड़ा तो शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का अल्टीमेटम बल्दियाती इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है, यही मेरा सवाल है कमर चीमा साहब आपसे। जी देखिए, एमकेएम का एक मजाज है सियासत का, और वो शायद उसी मजाज से सियासत करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो ना हो, अल्टीमेटम दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो सही है एमकेएम की कि इलेक्शन तो होने चाहिए। ये बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? और अगर इसी तरह ये डिले करते रहेंगे, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, ये जितनी भी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, जब मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप आती है तो ये कहते हैं लो जी हमें पावर ही नहीं मिल रही। जब डिक्टेटरशिप जाती है तो मरकज से पावर लेके सूबों को देते हैं। कराची ताकतवर हो जाता है, क्वेटा एंड पिशावर ताकतवर हो जाता है। जब पावर अपने पास आती है तो नीचे डिवॉल्व नहीं करते, वो डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल को नहीं देते, और ये फिर खुद सारे रिसोर्सेज लेके बैठ जाते हैं। ना तो नीचे से ये पॉलिटिकल लीडरशिप उठने देते हैं, ना ये पैसे नीचे जाने देते हैं, ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नीचे जाने देते हैं। अभी तो इनकी अपनी भूख मेन स्ट्रीम लीडरशिप की वजह से मैं जो है वो खत्म नहीं हुई। इन्होंने आइंदा इलेक्शन लोकल बॉडी क्या कराने, और अगर करवाते भी हैं लोकल बॉडी इलेक्शन तो इतना कमजोर लोकल बॉडी लॉज होते हैं कि वो बेचारे कोई, और आपको याद होगा कि नॉर्मली तो सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरवीन करना पड़ता है। वैसे तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हर जनरल इलेक्शन के बाद 6 महीने बाद जो है वो होने चाहिए लोकल बॉडी इलेक्शन। लेकिन ये सिंध हो, पंजाब हो, ये चीज खुदारा लोगों तक पैसा और पावर डिवॉल्व करें, अपने पास ये पैसा और पावर ना रखें। और एमक्यूएम जो कराची, आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव वो भले एमक्यूएम जहां जहां ताकतवर है उनको ये पावर दे ताकि लोगों को, आप लोग अपने नुमाइंदों से जाकर सवाल कर सकें। अब एमपीए एमएनए तक तो हर बंदे की एक्सेस नहीं होती, और टेक्निकली उनके पास पैसा होता भी नहीं है। तो ये जो चीज है कि लोकल बॉडी स्ट्रक्चर ना होना, उनको उनके पास ताकत ना होना, और ये ऊपर बैठ के फैसले करेंगे कि क्या चाहिए। और ये पीपल्स पार्टी भी एमक्यूएम के साथ ज्यादती करती है कि वो एक लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करती है। या तो वो लोकल बॉडी का कानून कमजोर कर देंगे या फिर वो करवाएंगे नहीं ताकि एमक्यूएम के करें और इनको एक्चुअली अवाम के साथ वो कनेक्ट ना होने दें। मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी की भी ज्यादती है सही, सिंध ठीक में हुकूमत होने के बावजूद ऐसे करना। जी ठीक। इरफान साहब, आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी धरना भी दिया गया, साथ ही उनकी जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो जूं के तूं हैं। लेकिन आज जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये बात कहते हैं कि हमने इलेक्शन ना लड़ा तो शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा, क्या उनका ये बयान जो है बल्दियाती इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकेगा? देखिए जी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू मैंने भी सुनी, उसमें 2-3 बातें तो मैं समझता हूँ कि वैलिड हैं। एक तो ये कि देखें, सियासी जमातों के लिए या जो लोग इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होते हैं उनके लिए हल्का बंदियाँ बड़ी मानी रखती हैं। अब अगर कराची के हलकों को या इसी तरीके से जो जहाँ जहाँ बल्दियाती इंतखाबात होने, हल्का बंदियाँ इस तरीके से की गई हैं कि जो सिर्फ पीपल्स पार्टी को फेवर कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो एक ऐसी चीज़ है। फिर इसके ऊपर आप देखें कि दोनों पीएसपी और एमकेएम दोनों एक पेज पे हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा ये अलमिया है कि हम लोगों को मजबूर करते हैं कि वो सड़कों पे आके वो इलेक्शन कमीशन के बाहर वो धरनों के ज़रिए, वो एहतजाजी सियासत के ज़रिए उनके अंदर जो गुस्सा होता है वो उसको बाहर निकालें। होना तो ये चाहिए कि ये जो इश्यूज़ हैं, हल्का बंदियाँ हैं, मर्दमशुमारी है, ये बेसिक इश्यूज़ हैं। आप जब इलेक्शन करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले तो ये बेसिक स्टेप हैं जो इलेक्शन कमीशन को और तलका जो इदारे होते हैं जिन्होंने इलेक्शन के अमल को मुमकिन बनाना है, इनेकाद को, उस पूरी चीज़ को पहले करना है। ये पहला फेज़ होता है और उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है
کہ پہلے ایک سیاسی پارٹی کی ایما کے اوپر آپ نے بلدیاتی سارا نظام بنا دیا، حلقہ بندیاں کر دی کہ جی اس طرح ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کی بات کو سنا جانا چاہیے. پی ایس پی اس کے ساتھ ہے. ہمیں اس روایت کو پاکستان میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ سڑکوں پہ آ کے وہ دھرنوں کے ذریعے، وہ مظاہروں کے ذریعے اپنی جائز باتیں کریں. پوری دنیا میں ان چیزوں کے اوپر تحفظات ہوتے ہیں، لیکن ان کا انڈور سلوشن ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو سنتے ہیں. لیکن ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جب تک آپ روئیں گے نہیں، جب آپ سڑکوں پہ آ کے ہنگامہ آرائی نہیں کریں گے، جب تک آپ دھمکیاں نہیں دیں گے، تو کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں. اب آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے سخت ٹون استعمال کی، مصطفیٰ کمال ساتھ کھڑے ہوئے، تو آپ اور ہم سارے یہاں ٹی وی پہ اس کو بات کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ تو اس سے پہلے کا 15 جنوری کو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل ایک ان کا جائز مطالبہ ہے الیکشن کمیشن کو ہنگامی طور پہ، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو اور دوسری پارٹیز کو جن کو بھی اس سینسس کے اوپر اور ڈیلیمیٹیشن کے اوپر جن کو پرابلم ہے، وہ ان سب کو بلائیں، بٹھائیں، ان کی بات سنیں اور اس کا کوئی ایسا حل نکالیں جس کے ذریعے وہ انتخابی پروسیس کا حصہ بھی بنے. اور یہ بلدیاتی نظام جو کہ ضرورت ہے ہمارے ملک کی، یہ پوری اپنی اس کو امپاور کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا مطالبہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ثنا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ثنا، آپ کا سوال تھا کہ انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے. میرا ایم کیو ایم سے سوال یہ کہ یہ الٹیمیٹم وہ کس کو دے رہے ہیں؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں جن کے ساتھ وہ عرصہ دراز اتحادی رہے ہیں، ابھی بھی ان کے اتحادی ہیں؟ یہ الٹیمیٹم وہ نون لیگ کو دے رہے ہیں جن کے ساتھ وفاقی حکومت میں انہوں نے ہاتھ ملایا ہوا ہے؟ یا وہ یہ الٹیمیٹم اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں جو کہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے طریقے سے سیاست کریں؟ بظاہر کم از کم زبان زد عام یہی ہے، بیک اینڈ پر جو بھی ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ الٹیمیٹم والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایم کیو ایم پچھلے 8 مہینے سے 10 مہینے سے جتنا ٹائم بھی اس گورنمنٹ کو ہو چکا ہے ان کے ساتھ ہے. یہ احتجاج 2-4 مہینے پہلے کر لینا چاہیے تھا. اور جہاں تک بات ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، یہ بات درست ہمارے کسی پینلسٹ نے کہی ہے، غالباً قمر صاحب نے، کہ کوئی بھی حکومت ہو اس کی ترجیح نہیں ہوتی بلدیاتی انتخابات کروانا. معذرت کے ساتھ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پٹیشنر ہیں. میرا سوال پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئی تھی اس وقت ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف کا بول بالا تھا. اگر وہ اس وقت بلدیاتی انتخابات کروا دیتے اور وہ خود سے کام نہ لیتے تو شاید پاکستان تحریک انصاف کو پٹیشنر نہ بننا پڑتا. لیکن جو گورنمنٹ بھی اقتدار میں آتی ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پروسیس سے نہ گزرا جائے. اب کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہے سندھ کے اندر تو obviously ان کو نتائج بھی بھگتنا پڑ رہے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایم کیو ایم کو کسی الٹیمیٹم دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو مقابلہ ہوگا اس میں یقیناً ایم کیو ایم کا سخت مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے ہو سکتا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کراچی میں جو ووٹ بینک اور جو ووٹر کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑے مختلف طریقے سے بدلتا ہے اور اس کا باقی صوبوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ایم کیو ایم سے لوگ قائد ضرور ہیں اور ایم کیو ایم ٹکڑوں میں بھی بٹی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ یکجا بھی ہو جاتی ہے تو بھی میرا خیال ہے اس کے باوجود یہ وہ امپیکٹ نہیں دے سکے گی. ٹھیک ہے جی. سجاد میر صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو الٹیمیٹم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن نہ کراؤ. یہ بات درست ہے کہ جو کانسٹیٹوئنسیز پہ حلقہ بندی پہ جو ان کے اعتراضات ہیں وہ جینون ہیں، درست ہیں، ٹھیک ہیں. پیپلز پارٹی نے اس میں اتنے فلا رکھے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہے. لیکن اب یہ الٹیمیٹم کس کو دے رہے ہیں؟ عدالت کو دے رہے ہیں جو کہتی ہے الیکشن کراؤ، الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں جو کہتے ہیں الیکشن ہم نے کروانے. سندھ گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہم نہیں کرائیں گے. تو سندھ گورنمنٹ کے نہ کرانے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس سیکورٹی کے انتظامات نہیں ہیں پورے. اب اس کے بعد ایم کیو ایم کھڑی ہوگی، اس نے کہا الیکشن ہی ہونے دیں گے کیونکہ پہلے حلقہ بندیاں کرو. مطلب یہ کہ ایم کیو ایم خود الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اور لیکن یہ بھی جانتی ہے کہ اگر وہ الیکشن کے پروسیس سے باہر رہے گی تو شہر کی سیاست سے بھی باہر ہو جائے گی. اس وقت اصل خطرہ یہ ہے کہ 4 چمکھی لڑائی جاری ہے. پی ٹی آئی کی، جماعت اسلامی وہاں ری ایمرج کی ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو کبھی وہاں کی کوئی پاور نہیں رہی مقامی طور پر، اور ایم کیو ایم کی جو اب اپنی طاقت کھو چکا ہے. یہ 4 چمکھی لڑائی ہے جس میں جماعت اسلامی چاہتی ہے دل سے، اور شاید پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائے. پی ٹی آئی حلقہ بندیاں بھی چاہتی ہے، جماعت اسلامی بھی حلقہ بندیاں چاہتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں الیکشن تو کراؤ، جس طرح بھی کراؤ گے ہم لڑیں گے. اور شاید ان کا خیال ہے کہ ہمارا آئے گا یا ہم جیت جائیں گے. اس صورتحال میں ایم کیو ایم اگر الیکشن سے بھاگ رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہی ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ بات یہ ساری جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں، پارٹی کے پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی پہ کہہ رہی ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں. اب یہ فیصلہ مجھے نہیں پتا صاف کیا کہ حلقہ بندیاں کی جائیں کہ الیکشن کرائے جائیں.
नाम पे इलेक्शन तो मुलतवी होते जा रहे थे, वो मुलतवी होते होते ये हो गया कि नए जनरल इलेक्शन आ गए हैं और इलेक्शन नहीं हुए वहाँ। यही सारी सूरत हाल है जिसके बारे में एमकेएम एक तरह से अपनी कुव्वत का इजहार करना चाहती है और मिलकर आने वाले दिनों की एक ताकत बनना। ठीक, तो कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एमकेएम पाकिस्तान को हमेशा से कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे, लेकिन यहाँ पर जो है मुद्दा ये था कि अब जो है उनकी जानिब से ये बात कही गई कि अगरचे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। इसी पर हमारे मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे सज्जाद मीर साहब, सना मिर्ज़ा, डॉक्टर इरफान अशरफ और डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि हर बार एमकेएम पाकिस्तान जो है हुकूमत की इत्तेहादी रही, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हर बार हुकूमत की इत्तेहादी बनने के बावजूद भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर नहीं करवा सकी। लेकिन अब 15 जनवरी को जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या एमकेएम पाकिस्तान वहाँ पर मैदान मार सकेगी? इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।